الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة بلا شبہ آج امت مسلمہ متفرق ہو چکی ہے اور غیر مسلم جو ہے ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے لوگ کھانے کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں بل انتم کثیر، تمہاری بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ تو فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم 313 تھے تو اس وقت ہم گھبرائے نہیں تھے، تو ہم نے لوگوں کو اس وقت کافروں کو نیست و نابود کر دیا تھا، تو جب ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی تو پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم میں ایک وہن کی بیماری آ جائے گی جس وجہ سے یہ صورتحال بنے گی۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے تم نفرت کرو گے، موت کو تم پسند نہیں کرو گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو صورتحال بنے گی اس وجہ سے بنے گی۔ تو آج دیکھ لو کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے، ایک ملک جو ہے اس پہ بمباری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جو جنگ کے اصول ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ آج وہ انسانیت کا درس دینے والے وہ لوگ بھی غائب ہیں، وہ بچوں پہ حملہ کر رہے ہیں، سکولوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو گرا رہے ہیں۔ تو آج وہ انسانیت کا درس دینے والے وہ آج آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ تو بھائیو آج ہم بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بھائیو آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی طریقہ کار جو حکمت عملی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں تو آج ہم اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا تو جو یہودی تھے وہ قلعہ بند ہو گئے، وہ اپنا ساز و سامان لے کر، وہ بڑے بڑے قلعے تھے، خیبر کا کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے تھے اور بڑے بڑے قلعے بھی تھے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بھی تھے۔ یہ جو خیبر ہے یہ کچھ ایسے قلعے ہیں جو کہ بغیر جنگ کے فتح ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے قلعے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑا۔ تو جو بڑے بڑے قلعے تھے اس میں یہ یہودی جو بنو نذیر تھے یہ اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیر چلاتے ہیں تو وہ تیر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، پتھر پھینکتے ہیں تو وہ پتھر ان تک پہنچتا نہیں ہے، کوئی اور بات کرتے ہیں وہ چیختے چلاتے ہیں، کوئی اور نعرے بازی کرتے ہیں تو وہ بھی ان تک نہیں پہنچتا۔ یعنی اسی طرح کی صورتحال بن گئی جو آج ہماری بن چکی ہے کہ ہم نہ تیر پھینکیں تو ان تک پہنچتا ہے، نہ کوئی پتھر پھینکیں تو ان تک پہنچتا ہے، نہ ہمارا کوئی احتجاج جو ہے، ہماری کوئی آواز ہے ان تک پہنچتی ہے۔ قریب تھا کہ اب حوصلے جو ہیں مجاہدین کے وہ پست ہو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی جو ہے ان کے لیے بنائی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت جو تھی ان پہ حملہ کیا۔
فرمایا یہ جو درخت ہیں کھجوروں کے ان کو کاٹ دو، ان کے باغات کو آگ لگا دو۔ اب جب آگ لگائی گئی، ان کے درختوں کو کاٹا گیا، شیئن فشیہ ان کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی گئی، ان کو نظر آنا شروع ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ آپ تو درختوں کو کاٹنے کا جو ہے نا وہ اگر کوئی کاٹتا تھا تو آپ اس کو عیب سمجھتے تھے، تو آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، کہ جو بھی درخت کاٹے جا رہے ہیں یا ان کو چھوڑا جا رہا ہے یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو بھائیو جب ان کو کاٹا گیا تو پھر یہ بنو نذیر جو تھے یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ تم اٹھا سکتے ہو ادھر سے اٹھا لو اور اس خیبر سے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے وہ گھر جو قلعے جو خود ہی بنائے تھے یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو خراب کر رہے تھے۔ یہ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ بیان کیا ہے۔ تو آج ہم بھی یہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آج ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی ان کے باغات ہیں۔ آج نیسلے پورا ان کا باغ ہے، آج یہ جو نائک کمپنی ہے یہ ان کا پورا باغ ہے، KFC بھی ان کا ایک پورا باغ ہے۔ آج یہ جو ہم ان کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، یہ جوس جو ہے نیسلے جوس جو ہے یہ ان کا پورا ایک درخت ہے۔ آج یہ جو ہم صابن استعمال کرتے ہیں یہ پورا ان کا ایک درخت ہے۔ بھائیو جب یہ ہم درخت کاٹ دیں گے، آج ہی کلہاڑی پکڑیں، جتنی بھی یہ پروڈکٹ آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں آج ان کو کاٹ دیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حکمت عملی ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف استعمال کی تھی۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ تو آج یہ ساری پروڈکٹ سے اگر ہم اجتناب کر لیں، ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، یہ بائیکاٹ کر لیں، تو یقین جانیں ہم بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم جو مدد ان کی کر رہے ہیں، آج ان کو ضرورت تھی قوت کی، آج ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں، سعودی عرب نے جو ان کو مدد بھیجا ہے وہ اس میں کیا بھیجا ہے؟ کفن بھیج رہا ہے۔ اور بھائی ان کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قوت کی ضرورت ہے، بندوں کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم اتنی دور بیٹھ کے جس ملک کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، آج اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، یہ کہاں کی مسلمانی ہے، یہ کہاں کا جو ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی حد تک ان کی پروڈکٹ کا جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں کریں، ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان کی اصل جو میراث ہے اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بھائیو یہ صرف دعاؤں کے ساتھ مسجدوں میں دعائیں کرنے کے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنا قانون چینج کر دیا ہے، وہ ہے کہ تم میدان میں کھڑے ہوگے، تم میدان میں لڑو گے، تم تیر چھوڑو گے، اب اس تیر کو میں قوت دوں گا۔ آج وہ بھی حیران ہیں، وہ ان کے متعلق بھی آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے فولادی جو ٹینک ہیں ان کو RPG-7 یہ راکٹ لانچر کیسے تباہ کر رہا ہے، یہ ان کو کیسے آگ لگ رہی ہے۔ تو بھائیو جب میدان میں کھڑے ہو کے یہ فولادی دیواروں کے سامنے آپ RPG-7 کو چلا دیں گے تو اس کے ساتھ بھی ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابابیل کے ذریعے وہ ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میدان میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قوت کو اکٹھا کرنے اور کافروں کے اوپر اس کی یلغار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔